الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، خالق و مشکل کشا ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ عام طور پہ صحابہ کرام کے شان اور مقام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ایک قرآن و حدیث اور دوسرا تاریخ۔ اور کئی لوگ جو ہے نا وہ تاریخ سے متاثر ہو کر تاریخ کے اندر الٹی سیدھی تاریخ پڑھ کے پھر صحابہ کرام کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی میں نے تاریخ میں اس طرح پڑھا، میں نے تاریخ میں یہ پڑھا۔ تو آپ ذرا جتنے ساتھی بیٹھے ہو ایمانداری سے بتاؤ کہ دونوں چیزوں میں سے قابل اعتماد قرآن و حدیث ہے یا تاریخ؟ قرآن و حدیث۔ تو ہم تو صحابہ کرام کی شان، عظمت اور مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث پہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ تاریخ کو ہم اس لیے نہیں لیتے کہ تاریخ کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، اللہ نے ذمہ اٹھایا قرآن و حدیث کا۔ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا میرے اللہ نے ذمہ اٹھایا، تاریخ کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، اس لیے تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہذا تاریخ سے نہیں، قرآن و حدیث پڑھ کے ذرا مطالعہ کر کے دیکھو کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ شان اور یہ اعزاز بخشا ہے۔ میں کہتا ہوں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ایک عالم، ایک خطیب، ایک مقرر، ایک واعظ تقریر کرے اور وہ ساری گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا بیان ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف، صحابہ کرام کے شان اور مقام کو سمجھنے کے۔ کون سی حدیث؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا لے کے آئے۔ احد پہاڑ پتہ کتنا ہے؟ تقریباً 6-7 کلومیٹر لمبا ہے، تقریباً 6-7 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ ہے اور اس کی چوڑائی بھی کافی ہے، کئی ایکڑوں میں ہے چوڑائی۔ فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا لے کے آئے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو لے کے آئے، جو تو فرمایا تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے صحابی کی ایک مٹھی جو اس کی عظمت، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں۔ تو میں اللہ کے قرآن میں سے ترتیب وار پہلے سپارے سے انشاءاللہ صحابہ کرام کا تذکرہ کروں گا۔
صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب کے قرآن نے بار بار، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی تو اللہ پہ راضی۔ اللہ اکبر۔ آج نا کئی لوگ تاریخ سے، قرآن حدیث سے نہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کے تاریخ کے پیچھے چلتے ہیں۔ کئی سوشل میڈیا سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جناب فلاں جو مولوی ہے نا وہ یوٹیوب پہ بڑا جناب وہ پاپولر ہے، بڑا جناب وہ فلاں مولوی جو اس کو لوگ سنتے ہیں وہ تاریخ میں سے حوالے دیتا ہے، نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، ابو سفیان ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں نہیں نہیں، چھوڑو تاریخ کو، آؤ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو۔ قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ تاریخ کے اندر جنہوں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، ان کے اختلافات اس مورخ نے لکھے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، غلط لکھا ہے۔ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی اہل بیت کی اور صحابہ کی۔ میں ایک روایت بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت عتبہ بن حارث رضی اللہ عنہ اس روایت کراتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ابھی تھوڑے دن ہوئے، آپ کی وفات کو ابھی حدیث کے الفاظ زیادہ دن نہیں ہوئے، تھوڑے دن ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ فرماتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، ہم نے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، آگے آگے ابو بکر ہے، پیچھے پیچھے علی اور مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ہم مسجد سے باہر آئے، جب باہر بازار میں آئے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھیل رہے تھے، ابھی بچے تھے، فرمایا بازار میں کھیل رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت حسن کو اٹھایا، گلے لگایا، پھر چوما اور گلے لگا کے فرمانے لگے علی یہ آپ کا بیٹا حسن آپ جیسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی جیسا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصہ کیا نہیں، مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اپنے نانے جیسا کیا۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیار سے مسکرا کے فرمایا کہ حسن اپنے نانے جیسا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے نانے جیسا ہی ہے نا۔ یہ کتنے دن ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ سے چند دن بعد کی بات، یعنی ان کا اتنا ان کا آپس میں پیار تھا، اتنی محبت تھی ان کی آپس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور یارو ان کی تو آپس کے اندر اتنی محبتیں تھی، اتنا پیار تھا، ان کی آپس کے اندر اتنی رشتہ داریاں تھی صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی کہ میں بیان کرنے لگ جاؤں نا کہ آپس میں کتنی رشتہ داریاں تھی تو سارا جمعہ اسی میں گزر جائے، لیکن میں چند ایک مثالیں دوں گا، باقی ان کی رشتہ داریاں اور شان اہل بیت انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا زندگی رہی۔ یہ رشتہ داریاں ہیں نا، ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کے گھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نبی کے گھر، اور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی علی کے گھر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر اور علی کی بیٹی عمر کے گھر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی نبی کی بیوی اور حضرت علی کی بیٹی عمر کی بیٹی۔ آئے اگلی مثال، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہے میمونہ، میمونہ کی بیٹی ہے لیلا، اور یہ لیلا ہے نا یہ بیوی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں آج لوگ تاریخ میں پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، جناب بنو امیہ ایسے، بنو امیہ ایسے، بنو امیہ ایسے، جناب ان کی آپس میں بنتے، بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ ان کی آپس میں محبتیں بڑی تھی، پیار بڑا تھا، رشتہ داریاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا،
پوتی ابو سفیان کی، پوتی ابو سفیان کی ہے، بیوی حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی، بھانیجی امیر معاویہ جیا، بھانیجی امیر معاویہ جیا این زوجہ حضرت حسین کی، امیر معاویہ کی بھانجی ہے رضی اللہ تعالی اور حضرت حسین کی بیوی ہے، یعنی حضرت ابو سفیان کی پوتی ہے حضرت علی کی بہو ہے۔ یہ رشتہ داریاں بھی ان کی آپس میں، اللہ اکبر۔ تو یہ انشاءاللہ رشتہ داریوں کا اور شان اہل بیت کا موضوع پھر کبھی صحیح آئے ذرا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ اکرام کی شان، صحابہ کا مقام، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ رب کا قرآن پہلا پارہ، آئے ذرا اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب کا قرآن پہلا سپارہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، جو تمہاری طرح ایمان لے کے آئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ جس کا ایمان ابو بکر جیسا ہوگا ہدایت پہ وہ ہوگا، جس کا ایمان عمر فاروق جیسا ہوگا ہدایت پہ وہ ہوگا، جس کا ایمان حضرت عثمان غنی جیسا ہوگا ہدایت پہ وہ ہوگا، جس کا ایمان علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین ان جیسا ایمان ہوگا وہ ہدایت پہنا۔ جس کا ایمان میرے پاک پیغمبر کے صحابہ جیسا نہیں وہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہاں پہ ذرا غور کریں کہ کئی لوگ نعوذ باللہ صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں، تو اللہ نے تو ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، معیار بنا دیا، معیار بنایا کہ ان کے ایمان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اگر ان کے ایمان میں شک کرو گے تو اپنا ایمان کدھر گیا؟ وہ تو معیار ہے ہمارے لیے، پیمانہ ہے ہمارے لیے کہ ابو بکر جیسا ایمان لے کے آؤ، عمر فاروق جیسا ایمان لے کے آؤ، عثمان و علی جیسا ایمان لے کے آؤ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ نا۔ پہلا پارہ آؤ ذرا دوسرا پارہ، رب کا قرآن فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ رب کا قرآن دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، فرمایا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ سے جو ہے نا کچھ غلطیاں ہوئی۔ کب غلطیاں ہوئی؟ جب شروع میں رمضان کے روزے فرض ہوئے نا، تو یہ جو روزے کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ کھانا پینا بھی نہیں، اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، یہ پابندیاں دن کو بھی تھی رات کو بھی تھی، یعنی یہ جو پابندی تھی نا، جو پرہیز تھا روزے کے اندر، یہ دن کا بھی تھا یہ رات کا بھی تھا۔ تو کچھ صحابہ سے کمی پیشی ہوئی، رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، رب سے دعا کی، اللہ پاک نے رات والی پابندی ختم کر دی، فرمایا صرف دن کو پرہیز کرو، رات کو بھلے جیسے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جو ان سے غلطیاں ہوئی بھی تھوڑی بہت اس کے بارے میں رب فرمایا وعفا عنکم، میں نے محمد کے صحابہ کو معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا آج اس دور میں اور شیخ محمد تھوڑا بڑھو میرے پیارے بھائیو، آج اگر کوئی اٹھ کے صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے نا، کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انگلی اٹھائے، کوئی حضرت ابو سفیان کے بارے میں انگلی اٹھائے رضی اللہ عنہ، جو انگلی اٹھائے اس کو اور رب کا قرآن دوسرا پارہ رب نے فرمایا وعفا عنکم، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ رب فرماتا تم کون ہوتے ہو انگلیاں اٹھانے والے؟ میں نے ان کو ان کی زندگی میں معاف کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بھلے ان سے کسی جگ میں غلطی ہو، بھلے ان سے جو ہے نا روزے کی عادت میں غلطی ہو، ان سے کتنی بھی غلطیاں ہوئی وعفا عنکم، رب فرماتا میں نے ان
ان کو معاف کر دیا ہے نا. رب کا قرآن تیسرا پارہ آؤ نا آگے چلے نا. اللہ فرماتے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا صبر کرنے والے صحابہ. الصابرین فرمایا صبر کرنے والے صحابہ, سچ بولنے والے صحابہ. فرمایا رب سے کرنے والے صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا رب کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ. فرمایا استغفار سحری کے وقت استغفار کرنے والے صحابہ. آؤ نا ذرا میں اس آیت کے ترجمے سے آگے چلتا ہوں نا. رب سے کرنے والے صحابہ, محمد الرسول اللہ کے فرما بردار صحابہ, محمد الرسول اللہ کے سچے متی صحابہ, محمد الرسول اللہ کے سچے تابعدار صحابہ, میرے نبی کے سب وفادار صحابہ, میرے نبی کے جانسار صحابہ, میرے نبی کے دن اور رات کے ساتھی صحابہ, میرے پاک پیغمبر پہ اپنا جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ. رب فرماتا فرمایا والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت استغفار کرنے والے. فرمایا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں نا. اللہ اکبر اللہ. یار صحابہ کے بارے میں کون کون سی صحابہ کی عظمت بیان کروں نا. آؤ نا رب کا قرآن چوتھا سپارہ اللہ پاک فرماتا ہے فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا لوگوں تو آپس کے اندر بھائی بھائی تھے نا, بھائی بھائی تھے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا وہ نعمت اللہ کی یاد کرو جو جب تم آپس کے اندر دشمن تھے, اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا. رب کی نعمت ہوئی, اللہ نے ایمان والی نعمت دی. اس کے بعد تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. میرے نبی کے صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے. عثمان اور علی آپس کے اندر بھائی بھائی. اللہ اکبر اللہ اللہ. ابو بکر اور علی آپس کے اندر بھائی بھائی. عمر اور علی آپس کے اندر بھائی بھائی. ابو سفیان اور علی آپس کے اندر بھائی بھائی. حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن و حسین اور علی آپس کے اندر بھائی بھائی رضی اللہ عنہما. یار وہ تو آپس کے اندر بھائی بھائی تھے نا, ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھی, وہ سارے ایک تھے. ایک تھے. کیسے ایک تھے؟ ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں وہ جدا نہیں, وہ ایک تھے. ابھی دیکھیں نا, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اپنے علاقے کی مثال کہ اس دور میں مثلا ہماری جٹ برادری ہے, جٹ برادری کی بے شمار آگے قومیں. بلوچ, آپ اپنی بلوچ قوم سے سمجھ لیں, بلوچ ہے نا, آگے بلوچوں کی آگے بے شمار قومیں. یہ جناب شر بلوچ, یہ ہند بلوچ, یہ زرداری بلوچ, یہ گلوئی بلوچ, بے شمار بلوچوں کی قومیں. ایسے ہی عرب کے اندر ایک خاندان تھا جس کا نام تھا بنو قریش. بنو قریش میں سے آگے قومیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم قبیلہ تھا لیکن یہ قریش میں سے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو عدی تھا لیکن یہ بھی قریش میں سے تھے. قریش کی ایک شاخ تھی بنو عدی. حضرت عثمان, حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما, ان کا خاندان جو ہے نا, ان کا خاندان یہ جو ہے نا حضرت علی المرتضیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی یہ دونوں بنو ہاشم میں تھے لیکن تھے قریشی. حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے لیکن تھے یہ بھی قریشی. یعنی خاندان بنو قریش ہے. آگے قریشیوں میں سے بنو عدی ہے, قریشیوں میں سے بنو تمیم ہے, قریشیوں میں سے بنو امیہ ہے, قریشیوں میں سے بنو ہاشم ہے. یعنی اوپر سے خاندان ایک ہے, تھے سب کے سب ایک. رب فرماتا فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. میں نے ان کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا تھا نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. وہ تو آپس میں
میں اکٹھے تھے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ آپس میں اکٹھے تھے، صحابہ آپس کے اندر ایک تھے نا۔ رب کا قرآن اور 26واں سپارہ اللہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کسی بندے کی جو ہے نا کسی کا کردار دیکھنا ہو، کسی کا کریکٹر دیکھنا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ آج کہتے ہیں کسی بندے کو دیکھنا ہو نا، بندہ کس طرح کا ہے، اچھا ہے برا ہے، 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے، بندہ کیسا ہے کیسا نہیں، تو اس کی سنگت دیکھو کہ اس کی سنگت کن کے ساتھ ہے۔ اگر علماء کے پاس بیٹھتا ہے، نمازیوں کے پاس بیٹھتا ہے، شریف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سمجھ لو بندہ شریف ہے۔ اگر بدماشوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سمجھ لو بندہ بدماش ہے۔ اور صحابہ کرام کی سنگت پتہ کس کے ساتھ تھی؟ رب فرماتا والذین معه محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والذین معه، فرمایا اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی کے ساتھی کون ہے؟ ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھی، عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھی، عثمان و علی اللہ کے نبی کے ساتھی، طلحہ زبیر اللہ کے نبی کے ساتھی، ابو سفیان سعد سعید معاویہ، یہ تمام اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رب فرماتا ہے والذین معه، وہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی خوبی کیا ہے نا؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، وہ آپس کے اندر بڑے نرم دل تھے۔ فرمایا آپس کے اندر بڑے وہ ایک دوسرے محبت کرنے والے تھے، کافروں کے لیے سخت تھے لیکن آپس کے اندر ان کا پیار بڑا تھا، آپس کے اندر ان کی محبت بڑی تھی، آپس میں وہ ایک تھے، آپس میں ایک تھے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپس کے اندر ان کی محبتیں بڑی تھی نا۔ سبحان اللہ یار، صحابہ اکرام کی میں کون کون سی خوبی بیان فرماؤں نا، صحابہ اکرام کا میں شان بیان کروں، مقام بیان کروں، رب کا قرآن پڑھا صحابہ اکرام کے تذکرے سے لا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام کون سی ہستیاں تھی؟ اور اللہ کا قرآن 28واں سپارہ رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا صحابہ پہ اللہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، اور فرمایا لوگوں میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کوئی عام جماعت نہیں، کوئی عام گروہ نہیں، فرمایا وہ تو اللہ کا گروہ ہے، وہ تو اللہ کی جماعت ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ جو ہے نا وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، وہ کوئی پی نون میم شین والی جماعت نہیں ہے، فرمایا وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے نا۔ وہ اللہ کی جماعت تھے اور تھے بھی وہ اللہ والے، وہ اللہ والے تھے، ان کو دنیا کی لگن کوئی نہیں تھی، دنیا کی چاہت کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا صحابہ کے ایمان کی بات کرو نا، میں نے ایک جگہ کے سیرت کی کتابوں میں پڑھا نا، وہ اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والا صدیق، مردوں میں سب سے پہلے
اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا صدیق، سبحان اللہ کیسا اعلیٰ ایمان تھا نا، سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا نا تو آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ 2 دن میں 9 بندوں نے ایمان قبول کیا نا۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ جب مسلمان ہوئے نا، مسلمان ہونے سے پہلے اتنے بڑے تاجر کہ 17 کپڑے کی دکانیں ابو بکر کی مکے کے اندر، ابو بکر کی مکے میں 17 دکانیں کپڑے کے۔ ابو بکر اتنا بڑا کپڑے کا تاجر ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا نا، اللہ کے نبی کا غلام ہو گیا نا، تو یہ وہی ابو بکر صدیق ہے نا، پہلے کپڑے کا تاجر تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں اکثر اپنے بیان میں مثال دیا کرتا ہوں لوگوں، ہمارے پاس ہر انسان کے پاس 3 چیزیں سب سے قیمتی چیزیں کون سی؟ ایک جان، ایک مال اور تیسری اولاد۔ جان، مال اور اولاد۔ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، انہوں نے تینوں چیزیں اللہ کے نبی پہ قربان کر دی، تینوں چیزیں قربان کر دی، کچھ نہیں رکھا، نہ جان رکھی، نہ مال رکھا، نہ اولاد ہی بچائی۔ اللہ اکبر، تینوں چیزیں قربان۔ میں دوبارہ آتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن یہ پہلے پھر سے دعا کیا سن لینا۔ میں اپنی جو بات کی ہے نا کہ انہوں نے تینوں چیزیں قربان کر دی نا، میں مثال دے کے سمجھانے لگا نا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے نا، یہ ایک اللہ کے نبی کا صحابی، اس نے نیا کلمہ پڑھا، نیا مسلمان ہوا نا، یہ مکے سے مدینے جانے لگا ہے، تیاری کر لیا نا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لیا نا، اس نے اپنی سواری بھی لے لی، گھر سے اس نے پیسے بھی لے کے جیب میں ڈال لیے نا، گٹھلی میں پیسے ڈالے اور گٹھلی جیب میں ڈال لینا۔ جب چلنے لگا نا تو بھائی آ گئے، بھائی کہنے لگے خیر کدھر جا رہا ہے؟ تیاری کی ہے؟ خیر تو ہے؟ کہتا مدینے جا رہا ہوں۔ کہتے کس لیے؟ کہتا کملی والے کے بغیر اب دل نہیں لگتا، اب اللہ کے نبی کے قدموں میں جا رہا ہوں نا، کلمہ پڑھ لیا، اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب جا رہا ہوں اللہ کے نبی کے پاس۔ کہتے نہ جا، اچھا رہ جائے گا، نہ جا۔ کہتا نہیں میں نے جانا ہے۔ کہتے نہ جا، باز آ جا۔ کہتا نہیں میں نے جانا ہے، میں نے ضرور جانا ہے۔ کہتے اچھا برلاس بھی جانا ہے نا، تو یہ تو جس سواری میں بیٹھ کے جانے لگا ہے، اونٹ تھا، ٹاچی تھی یا گھوڑا تھا، جو بھی تھا نا، کہتے یہ سواری ہماری کمائی کی ہے، تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ سواری واپس کرو۔ توجہ کرنا، توجہ، شیر محمد ٹھوڑا والو، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی خاطر ہم تو اپنی شادیوں کی رسمیں قربان نہیں کر سکتے نا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم تو اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی فوتگی، اپنے قضیے کی رسمیں قربان نہیں کرتے۔ صحابہ کی طرف دیکھو نا، یار دعوے کرتے ہو صحابہ سے محبت کے، اور اللہ اکبر، اللہ غیروں کی رسم و رواجوں پہ عمل کرتے ہو نا۔ یہ دیکھو صحابہ کون تھے نا، صحابہ کا شان کیا تھا، صحابہ کا مقام کیا تھا۔ وہ کہنے لگے سواری ہماری ہے، ہمارے پیسوں سے آئی ہے، سواری واپس کر، سواری واپس کر دی۔ دوسرا بھائی کہنے لگا یہ تیری جیب میں پیسے، یہ بھی ہماری کمائی ہے، پیسے بھی واپس کرنا۔ تو وہ شہزادہ تھا، شہزادوں کی طرح بیٹھ کے کھاتا تھا، کماتے ہم تھے، پیسہ ہمارا ہے، پیسے واپس کر، پیسے بھی واپس کر دیے نا۔ سسرال والے آ گئے، کہنے لگے اگر تو نے جانا ہی ہے نا تو یہ جو تیری بیوی ہے، یہ بیٹی ہماری، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتا بیوی بھی لے جاؤ، پھر بھی لازمی جاؤں گا۔ انہوں نے بیوی واپس لے لی نا۔ باپ کہنے لگا یہ جو تیرے بچے یہ ہماری نسل ہے، تو خراب ہو گیا، اپنی نسل خراب نہیں ہونے دیں گے، بچے بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بچے بھی چھین لیے نا۔ بھائی آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے نا، یہ کپڑے بھی ہماری کمائی کے، کپڑے بھی اتار۔ بیوی قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، سواری قربان کر دی، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی اتار دیے، لیکن پھر بھی کہنے لگا میں نے جانا ہی جانا ہے اپنے نبی کے پاس، جو مرضی کر لو، جانا ہے۔ سب کچھ لے لیا، جان بھی لے لیا تو لے لو، لیکن اللہ کے
بیٹا صدقے جاؤں. بیٹا پریشان لگ رہا آواز سے. ماں دروازہ کرتا, نانا اماں دروازہ نہیں کھولنا. بیٹا کیوں؟ کہتا اماں میں ننگا ہوں, میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں, دروازہ نہیں کھولنا. بیٹا کیا ہوا ننگا کیوں؟ وجہ اللہ معاف کرے, ایسا کون سا ظلم ہو گیا تو ننگا ہے؟ کہتا اماں میرے بھائیوں نے کپڑے اتار لیے, اماں میں ننگا ہوں, تو میری ماں ہے, تو مجھے نہ دیکھ, ایسے کر گھر میں سے وہ کپڑا دے. ماں کہتی ہے بیٹا خیر تو ہے, کیوں کپڑے اتارے؟ کہتا اماں میں مدینے جا رہا تھا. کہتی کیوں جا رہا تھا؟ کہتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھائیوں نے کپڑے اتار لیے. ماں کہتی ہے بالکل صحیح بھی ہے. سگی ماں کہتی بالکل صحیح بھی ہے, اگر تو مدینے جا رہا ہے پھر صحیح بھی ہے. کہتا ماں ایسے نہ کرنا, لوگوں نے مثالیں دی ہیں کہ سب کوئی چھوڑ جائے لیکن ماں نہیں چھوڑتی. ماں تو ایسے نہ کرنا, ماں کو کپڑا دینا. ماں نے گھر میں سے ایک پھٹا پرانا کپڑا پھینکا, کہتی یہ لے پکڑ کپڑا. اس نے کپڑا صرف نیچے باندھا ہے, اپنا صدر چھپایا ہے, شرمگاہ چھپائی ہے, اور مدینے کو چل پڑا ہے. نا پاؤں میں جوتی نہیں, تن پہ کپڑے نہیں, سردیوں یا گرمیوں کی راتیں ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اللہ, سردی گرمی بھی برداشت کی ہے نا, پیدل چل کے پاؤں زخمی ہو گئے, پاؤں میں زخم ہو گئے, پیدل چل کے مدینے پہنچا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ اکبر اللہ اللہ, جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, اللہ کے نبی فرماتے ہو پروانے کیسے آئے؟ کہتا یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں نا, بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے, کپڑے بھی گئے, سواری بھی گئی, سب کچھ دے دیا. فرماتے سب کچھ دے آیا, ایمان تو بچایا ہے نا؟ جی اللہ کے نبی جی ایمان بچایا ہے. فرمایا پھر تجھے مبارک ہو, پھر سمجھ لے سب کچھ ہی بچ گیا ہے. فرمایا ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا. اسی لیے تو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پہ راضی ہو گیا نا, کیونکہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. نہ جان کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ بچوں کی پرواہ کی ہے نا, سب کچھ قربان کر دیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ, انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے لیکن ایمان کی قربانی نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون بلال؟ میرے نبی کا وہ عظیم صحابی بلال, چلتا زمین میں ہے, جنت قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کے گئے نا, جنت میں قدموں کی آواز آئی. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے. فرمایا بلال جنت میں تو نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی جی آپ کا یہ غلام بلال چلتا زمین پہ, قدموں کی آواز جنت میں گونجتی ہے. اللہ اکبر اللہ, یہ شان ہے ان کا, یہ مقام ان کا. بلال کو یہ شان, یہ عظمت, یہ مقام کیوں ملا؟ سب کچھ قربان کر کے ملا ہے نا. بلال نے وطن چھوڑا, قبیلہ چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, گھر بار چھوڑا, صرف بچایا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی محبت کو بچایا ہے نا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. فرمایا بلال کون سی تیرے اندر ایسی خوبی ہے کہ جو تجھے یہ عظمت ملی ہے؟ حضرت بلال فرماتے یا وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں, جب بھی مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں نا. یہ شان ہے صحابہ کا, لیکن بلال کو یہ عظمت کیسے ملی ہے؟ بلال کی کمر کی چربی ساری جل گئی ہے لیکن بلال نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم تو 1000 کے پیچھے ایمان کا سودا کر لیتے, 100 کے پیچھے ایمان کا سودا کر لیتے, 100 کا نوٹ نظر آ جائے قسم اٹھا لیتے کہ نہیں ایمان بھلے جائے لیکن 100 نہ جائے. ایک بکری, ایک رنڈ, ایک گاں کے پیچھے, ایک مے کے پیچھے ایمان ضائع کر لیتے, قسم اٹھا لیتے. لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پہ. صحابہ کہتے تھے سب کچھ چلا جائے پر ایمان نہ جائے, ایمان کا بھورک دیتے. ہم تو ایمان بچاتے دیر نہیں لگاتے نا. ہم کہتے ہیں قاری صاحب کوئی بات نہیں, عقیدہ وہ عقیدہ ہی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کو راضی کر لیں گے. اب کیا کرے, پاپا مر گیا ہے, بھائی مر گیا ہے, اماں مر گئی ہے, یا کوئی بھی مر گیا, ابھی میٹرمنٹ تو راضی کرنا ہے نا جی, کوئی بات نہیں دیکھی ہے. ایمان کی پرواہ نہیں ہے, میٹرمنٹوں کی پرواہ ہے. ساری رسمیں بھی کریں گے, نام اہل حدیث ہے, نام اہل سنت ہے,
صحابہ کہتے تھے میٹر میٹ بھلے چھوٹ جائے پر محمد رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری اور میری شادی ہماری خوشیاں صحابہ جیسے ہیں, ہماری غمیاں ہماری فوجیاں ہمارے قضیے صحابہ جیسے نہیں. ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. صحابہ دنیا کو راضی نہیں کرتے تھے, رب کو راضی کرتے تھے, محمد الرسول اللہ کا طریقہ دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ. کون صدیق؟ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا صدیق نے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ یار, محبت ہو تو ایسی ہونا. طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے, کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام صحن کعبہ میں تبلیغ کر رہنا, کافروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دے رہنا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے, کہتے ہو مکے کے کافروں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کافر میرے نبی کو مارنے لگتے. ابو بکر صدیق جلدی سے میرے پاس پیغمبر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں, نیچے نبی ہے اوپر ابو بکر صدیق. سبحان اللہ, ایسے تو رب نے نہیں فرمایا ان اللہ معنا, اللہ اکبر اللہ اللہ, فرمایا میں ان, فرمایا دو اور تیسرا میں ان کے ساتھ ہونا. سبحان اللہ. غار کے موقع پر رب نے فرمایا دو کون دو, ابو بکر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. مجھے یہاں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے. علامہ صاحب فرماتے لوگوں, میں نے جب بھی جو ہے نا ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھ کے دیکھی ہے نا, اگر نبی مکے میں ہے تو صدیق بھی مکے میں, اگر نبی مدینے میں تو صدیق بھی مدینے میں, اگر نبی بدر میں تو صدیق بھی بدر میں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد میں تو صدیق بھی احد میں, اگر نبی پاک خندق میں تو صدیق بھی خندق میں, اگر نبی پاک حدیبیہ میں تو صدیق بھی حدیبیہ میں, اگر نبی پاک فتح مکہ پہ تو صدیق بھی فتح مکہ پہ, اگر نبی پاک تبوک میں تو صدیق بھی تبوک پہ نا, اگر نبی پاک بازار میں تو صدیق بھی بازار میں, نبی پاک مزار میں تو صدیق بھی مزار میں ساتھ ہے, نبی پاک محشر میں آئیں گے صدیق ساتھ ہوگا, نبی پاک حوض کوثر پہ آئیں گے تو وہاں بھی صدیق ساتھ ہوگا. اصحاب ستارے آقا چل, تم من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چل, تو سن من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اصحاب محمد دا گلشن, تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں. وقت کم میں بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پاک پیغمبر نیچے اوپر صدیق اکبر مار پڑ رہی ہے, کافروں نے مارا ہے, نبی پاک کے دفاع میں مارا ہے, نبی کو بچاتے ہوئے مارا ہے نا. اتنا مارا ہے, مار کے صدیق کو زخمی کر دیا. صدیق بیہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہوش ہو گئے نا. اللہ اکبر اللہ. سارا دن گزر گیا, گھر والے اٹھا کے لے گئے گھر, سارا دن گزر گیا, صدیق کو ہوش نہیں آئی نا. جب شام ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آئی نا. اللہ اکبر اللہ. تھوڑے لب ہلے نا, منہ سے الفاظ نکلے نا. جلدی سے ماں دوڑ کے آئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اماں دوڑ کے آئی کہ میں جلدی سے قریب جاؤں نا, شاید میرا صدیق پانی مانگ رہا ہے, شاید میرا صدیق دعائی مانگ رہا ہے نا, شاید میرا صدیق پتہ نہیں مجھ سے کیا مانگے. جلدی سے اماں قریب گئی. جیسے ہی ماں نے پوچھا صدیق کیا کہہ رہے ہو نا, صدیق کہتے ہیں اماں یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. اپنی پرواہ نہیں ہے, جسم سارا زخمی ہے, سارا دل بے ہوش رہے, شام کو ہوش آئی ہے تو پہلا الفاظ یہ میرے نبی کا کیا حال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اماں میرے نبی کا کیا حال ہے. اماں کہتی ہے صدیق بیٹا جس کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے تو پھر دوبارہ اسی کا ہی پوچھتا ہے. اماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا نا, کہتی ہے بیٹا باز آ جا, جس کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے, جس کی وجہ سے مار پڑی ہے دوبارہ اسی کا پوچھتا ہے.
کہتا اماں مجھے چھوڑ میری فکر نہ کر، یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے نا۔ اماں نے جلدی سے پتا کرایا، خبر کرائی نا کہ پتا کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دھرنا۔ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، اللہ کے نبی علیہ السلام دار ارقم میں نا، پتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل ماشاءاللہ صحیح ہے، سلامت ہے۔ آگے خبر دی صدیق، اللہ کے نبی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ صدیق فرماتے ابھی بھی کچھ نہیں کھانا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ رب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ فرماتا میں ان پہ راضی ہو گیا، ان کی قربانیاں پھر جا کے اللہ ان پہ راضی ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمایا اللہ ان پہ راضی ہو گیا، ان کی محبت کو دیکھ کے، ان کی وفاداری کو دیکھ کے، ان کی تابعداری کو دیکھ کے رب راضی ہو گیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں میں جب تک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دیکھوں گا نہیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے سہارا دیا، ماں نے سہارا دیا، بیٹے کو اٹھایا اور بھی کسی کو ساتھ لیا نا۔ ابو بکر صدیق سہارا لے کے چلتے چلتے گلیوں میں سے گزرتے گزرتے دار ارقم پہ پہنچے نا۔ جب حضرت ارقم کے دروازے پہ پہنچے نا، آواز دی اللہ کے نبی جلدی سے اٹھ کے آئے، جلدی سے میرے آقا اٹھ کے آئے، آگے صدیق کو بھاگر میں لیا، جب بھی ڈالی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا صدیق یار صدیق تو نے میری وجہ سے اپنی کیا حالت کر لی ہے نا، صدیق یار تجھے میری وجہ سے مار پڑی۔ صدیق فرماتے نا اللہ کے نبی جی ایسے نہ کہنا، اللہ اکبر، اللہ اللہ ایک دفعہ مار پڑی ہے یار ظلم کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی خاطر تو مجھے 1000 دفعہ مار پڑے میں کھانے کو تیار ہوں، میں جان دینے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدیق کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے نا، یا نبی کے وہ آنسو میں ان آنسوؤں سے ساری دنیا کے ہیرے جواہرات قربان کر دوں، ساری دنیا کے ڈائمنڈ قربان کر دوں آنسوؤں سے نا۔ وہ آنسو صدیق کو دیکھ کے میرے نبی کی آنکھوں سے جو نکلے تھے، یہ محبت ہے ابو بکر صدیق کی، یہ محبت ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بیوی بچے گھر بار ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تیری جان سے بڑھ کر۔ عمر فاروق سوچ میں پڑ گئے، کہتے اللہ کے نبی نہیں میں جھوٹ کیوں بولوں، جان سے بڑھ کے نہیں۔ فرمایا عمر پھر سن لے، جب تک تو جان سے بڑھ کے میرے سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایمان سے بڑی دولت تو کوئی نہیں نا۔ اللہ کے نبی جی دعا ہو جائے آج کے بعد گھر بار بیوی بچے مال حتیٰ کہ جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کروں گا، جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کروں گا نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے واقعہ ثابت کیا نا کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے نبی سے پیار ہے، اور عمر کو نبی کے فیصلے سے پیار ہے۔ ہمیں تو ادھر ادھر کے لوگوں کے اماموں کے فیصلے اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو نبی کا فیصلہ ہی پسند نہیں ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ یہ عمر تھے نا، یہ عمر تھے۔ آؤ ذرا آگے چلیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جنگ کے لیے تیار ہو کے بیٹھے تبوک کے لیے۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ صبر لمبا ہے، آگے دشمن بھی بڑا طاقتور ہے، جنگ بھی بڑی ہے، خرچہ بھی بڑا چاہیے نا، جنگ بڑی ہے خرچہ بھی بڑا چاہیے نا۔ کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر کا سب کچھ لا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر فاروق اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر کا آدھا مال لا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نا، سینکڑوں گھوڑے مشرفیاں، درم و دینار
لا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، جب لا کے میرے نبی کو مار دیا نا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ میں میرے نبی نے دیناروں کی اشرفیوں کی تھیلی پکڑی ہے. حدیث میں الفاظ ہے نا، کبھی اللہ کے نبی ایسے کرتے کبھی ایسے کرتے، خوش ہو رہے ہیں عثمان اتنا مال لے کے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ادھر اچھلاتے ہیں کبھی ادھر اچھلاتے ہیں، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کر، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو پھر بھی جنتی ہے. فرمایا آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کر پھر بھی تیری جنت پکی ہے. صحابہ کرام کی ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے لوگ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جنت پکی ہے، میں محمد گواہی دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنت پکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے عثمان تیری جنت پکی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آؤ ذرا آگے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون علی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتح خیبر علی، خیبر کا فاتح علی، نبی کا جوائی علی. کون علی؟ فاطمہ الزہرا کا شوہر. کون فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن علی اس کا سردار ہے. غور کرنا، فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن علی اس کا سردار ہے. فرمایا لوگوں حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا باپ کا نام علی ہے. اس کے جس کے بیٹے جنت کے چودھریوں سرداروں ان کے باپ کا کیا شان ہوگا نا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا. فرمایا تو فلاں کا بھائی، ابو بکر تو اس کا بھائی، عمر تو اس کا بھائی، فرمایا عثمان تو اس کا بھائی، طلحہ تو اس کا بھائی، سعید تو اس کا بھائی، فلاں اس کا بھائی، بلال تو اس کا بھائی رضی اللہ عنہما. اللہ اکبر اللہ. سب کو بھائی بھائی بنا دیا لیکن علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. مہاجروں اور انصاروں کو نا ایک مہاجر اور ایک انصاری، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. لیکن جب باری علی کی آئی نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی سن، قیامت تک آنے والے سن لیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا ہی بھائی ہے. فرمایا علی تو اپنی قسمت پہ ناز کر، تجھے بھائی ملا ہے تو محمد رسول اللہ جیسا. فرمایا کوئی کسی کا بھائی کوئی کسی کا بھائی، علی تو میرا بھائی. فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا صحابہ کی شان کے کیا کہنے، صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار میں کس کی صحابی کا شان اور مقام بیان کروں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیوی نبی کی ہے، بیٹی ابو سفیان کی ہے. بیٹی نبی کی، بیٹی ابو سفیان کی اور بیوی نبی کی ہے. بیوی نبی کی ہے، بہن امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی ام حبیبہ کے حجرے میں تشریف لائے. جب اللہ کے نبی آئے تو آگے دیکھا ام حبیبہ بیٹھی ہے، امیر معاویہ لیٹے ہوئے اور بہن ام حبیبہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. نبی کی بیوی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہن کی گود میں سر رکھا ہوا ہے نا، اور امیر معاویہ کا بہن سر دیکھ رہی ہے. بہنیں پیار سے بھائیوں کا سر دیکھتی ہیں، بال چیک کرتی ہیں. تو حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی امیر معاویہ کا سر چیک کر رہی ہے، سر دیکھ رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آ کے دیکھ کے مسکرا پڑے اور فرماتے ام حبیبہ تجھے امیر معاویہ سے بڑا پیار ہے. تو ام حبیبہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی یہ تو قدرتی بات ہے، بہنوں کو بھائی بڑے پیارے لگتے ہیں.
فرمایا یہ تو قدرتی بات ہے، اور بھائیوں کو بہنیں پیاری لگے نہ لگے لیکن بہنوں کو بھائی بڑے پیارے لگتے، بھائیوں کو بہنیں ناراض نہ ہونا، شیر کو مٹھوڑا والوں ناراض نہ ہونا، میں مسافر سے جھوڑوں سے آیا تمہارے سے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھائیوں کو سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی بھائیوں کو پتی پیاری ہے، بہنیں پیاری نہیں، بہنوں کو ہر حال میں بھائی پیارے لگتے ہیں لیکن کئی بھائی سے ان کو پنی زیادہ پیاری ہے، بہنیں پیاری نہیں ہے نا، وہ نانا بہنوں سے پیار کیا کرنا، میرے نبی نے سکھایا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے نا، میرے نبی کو بہنوں سے اتنا پیار تھا نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی بہن شیما کو لایا گیا نا، شیما اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بھی نہیں ہے، متئی ہے شیما، لیکن ہے تو نبی کی بہن۔ جب نبی کے پاس آئی نا، صحابہ کو پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں، صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنی چادر، پاک چادر جس کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے، اللہ کے نبی نے وہ چادر اتاری ہے، چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، اوپر شیما کو بٹھایا ہے نا، صحابہ فرماتے اللہ کے نبی جی غیر مسلم کافر، آپ نے اپنی پاک چادر پہ، پاک چادر جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اس چادر پہ بٹھایا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کی بہن ہے۔ فرمایا محمد کی بہن کی اس چادر سے زیادہ عظمت اور مقام ہے۔ دوبارہ اپنی بات کی طرف آؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، فرمایا ام حبیبہ تجھے امیر معاویہ سے بڑا پیار ہے؟ امیر معاویہ کا سر دیکھ رہی تھی نا گود میں رکھ کے، تو ام حبیبہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی مجھے اپنے بھائی سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا ام حبیبہ پھر اگر تجھے امیر معاویہ سے پیار ہے تو مجھے بھی امیر معاویہ سے بڑا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ آخری بات سنو اور اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ختم ہونے والا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد کا میدان ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کے ایمان کی، صحابہ کی عظمت اور شان کی، دلیلیں بڑی ہیں لیکن وہ جمعے کا وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پاک پیغمبر جنگ احد کے اندر ہے نا، ایک صحابی ہے جس کا نام زید بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہے، کافروں کے تیر آتے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ صحابی کافروں کے تیر روکتا ہے، کافروں کی تلواریں آتی ہیں یہ تلواروں کے وار روکتا ہے نا، اللہ کے نبی تک نہ تیر پہنچنے دیتا ہے نہ تلواریں پہنچنے دیتا ہے نا، اپنا جسم آگے کر دیا ہے نا، جب تک ہمت تھی جسم کے اندر طاقت تھی لڑتا رہا، لڑتا رہا، جب جسم کی طاقت اور ہمت ختم ہوگی تو زمین پہ گر گیا۔ اتنے باقی صحابہ بھی آ گئے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لے لیا، دفاع کرنے آئے نا، جب تھوڑا جب رکی نا، حالات پہ قابو ہوا، کنٹرول ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ زید بن اسکر کدھر ہے؟ زید بن اسکر کہاں ہے جس نے اتنی دیر میرا اکیلے نے میرا دفاع کیا، کدھر ہے وہ؟ صحابہ نے ڈھونڈا، فرمایا اللہ کے نبی جی یہ پڑا ہوا ہے زید بن اسکر۔ صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہو نا، زید بن اسکر زندگی کی آخری سانسیں لے رہے، اللہ کے نبی قریب گئے، فرمایا زید تو نے آج بڑا میرا دفاع کیا ہے، میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، بول تیری کوئی خواہش ہونا؟ تو زید بن اسکر نے سارا جسم زخموں سے چور ہے، زندگی کی آخری سانسیں آخری کھڑی ہے نا، ساری جسم کی طاقت اکٹھی کی، اپنا جسم کھینچا، اپنا سر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں جان نکل جائے اس سے بڑی خواہش ہی کوئی نہیں۔ گلشن میں جا کے ہر گل کو دیکھا میرے آقا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اس نے میرے پاک پیغمبر کے قدموں پہ سر رکھا اور جان نکل گئی نا، اللہ اکبر۔ اسی جنگ احد میں ایک صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ لڑا، اتنا لڑا، زخم کھا کھا کے گرا، شہید ہو گیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے آج ابو رافع بڑا لڑا. ابو رافع تھا نا جوان لیکن بڑے بڑے کمانڈروں کی طرح لڑا ہے. اتنی عمر تو نہیں تھی, تھوڑی عمر تھی, لیکن بڑے بڑے شاہ سواروں کی طرح لڑا. کی طرح ابو رافع. اللہ کے نبی جی وہ ابو رافع کی لاش پڑی ہے. آخری بات نچوڑ میری, میرے سارے جمعے کا نچوڑ, میرے سارے خطبے کا نچوڑ, آخری بات. اللہ کے نبی علیہ السلام ابو رافع کے پاس گئے. ابو رافع شہید ہوا پڑا, فوت ہوا پڑا. ابو رافع کا سر اٹھایا, پیغمبر نے اپنی گود میں رکھا. الفاظ نوٹ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ابو رافع قیامت والے دن کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دے گا, کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دے گا, تیرے ایمان کی گواہی میں محمد دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ کا نبی دے گا قیامت والے دن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.